السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الآخرين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وأعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم المقام مولانا محمد شفیع الدین صاحب، استاد جامعہ دنیا دارالعلوم و دیگر اساتذہ کرام جامعہ دنیا دارالعلوم اور حاضرین کرام، قرآن مجید سے سورہ احزاب کی مختلف مقامات سے 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے مولانا محمد شفیع الدین صاحب نے مجھ کو مسجد حرام میں، مسجد حبیبیہ میں ہونے والے ہفتے والی اجتماع میں انہوں نے دعوت کی، اور آج بھی میں یاد دہانی کے لیے حضرت سے رجوع ہوا تھا، اور پھر آج بعد نماز مغرب میں جس مسجد میں امامت کرتا ہوں وہاں پر تلاوت کرتا ہوں، میں نے سوچا کہ آج ہفتہ واری اجتماع میں کیا کروں، کیا عرض کروں۔ چنانچہ میرے ذہن میں خیال یہ آیا قرآن مجید کی کچھ تلاوت کروں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے جو فیض ملے، قرآن مجید کی آیتوں کو ہی عنوان بنا کر قرآن مجید سے ملنے والے درس کو اور ملنے والی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ چنانچہ جب میں نے قرآن مجید کھولی، قرآن مجید میں سورہ احزاب کی میں نے تلاوت کی، اور سورہ احزاب کے اندر آپ یاد رکھیں، جب آپ سورہ احزاب کی تلاوت شروع کریں گے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک سورہ احزاب کی کل 73 آیتیں، 70 پر 3 آیتیں ہیں۔ پڑھتے تو ہم بہت سارے مقامات پر، بہت سارے مواقع پر ہیں، تلاوت کئی مرتبہ کرتے ہیں، لیکن آج توجہ سے پڑھنے کا اہتمام ہوا۔ مسجد میں کھڑ کر کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ احزاب کا جب میں نے مطالعہ کیا اور شروع کیا، سرسری طور پر تلاوت کرنا شروع کیا، آپ سورہ احزاب قرآن مجید میں 22ویں پارے میں آپ نکال کر دیکھیں، سورہ احزاب کی آپ تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی، اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ 73 آیتیں ہیں، اور قرآن مجید میں شاید میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا نظام ہوگا، ان 73 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور
تین پیرائے میں جو تذکرہ فرمایا، شاید ہی کسی سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جتنے نام کی پائے ہوئے، میں خاص طور پر گننے لگا تو مقرر ناموں کو چھوڑ کر اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے مناقب، حضور علیہ السلام کا ذکر رفیع پر مشتمل جن ناموں کا تذکرہ فرمایا وہ 10 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورے میں بیان، ایک ساتھ 10 نام۔ چنانچہ پہلی آیت کو میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً آج دلیل کا زمانہ ہے، لوگ دلیل پوچھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کریں، حضور کے اختیار کی بات کریں، حضور علیہ السلام کے کمالات کی بات کریں، تو ایک طبقہ ایسا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لعنتی قرار دیا ہے، کبھی وہ عظمت کی بات نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ وہ لعنتی ہو جو لعنتی ہوتا ہے، نہ اس کو حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی وہ سن سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو لعنت فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ تو چنانچہ جو سورہ احزاب کی میں نے تلاوت شروع کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آپ پڑھا کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 3 ناموں کا ذکر فرمایا اور 3 نام مختلف 3 شانوں کو دلالت کرتے ہیں۔ میں آج کسی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے یا کسی آیت کے ترجمے کے تحت کسی عنوان کو، موضوع کو بیان کرنا میں نہیں چاہتا، صرف آپ ایک ایک نام کا معنی سمجھیں، معنی کے ذریعے سے آپ کو معنی کے اندر جو شان بیان کی جا رہی ہے، شان کا فرق پتہ چل جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نام اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ابا احد من رجال، تمہارے مرد لوگوں میں سے کسی کے والد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حضور علیہ السلام کا جو نام ہے، اس میں گرامی بیان فرمایا، تو محمد کس کو کہا جاتا ہے؟ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی خوب تعریف کی جائے، ایسی ذات جن کی بار بار خوب بے انتہا تعریف کی جائے، اس شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ ایک طرف نام کے ذریعے سے حضور کی ذات کو محمد کہیں، یعنی وہ ہستی جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے، زمانے میں تعریف کی جاتی ہے، تعریف کرنے والے زمانے والے بھی ہوتے ہیں، تعریف کرنے والے زمانے کو بنانے والا بھی ہوتا ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر نوعیت سے اس شخصیت کی تعریف کی جاتی ہے۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کہنے والا سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت سے بھی پہلے حضور کی تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شخصیت جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے، تعریف کا رس کہتے ہوئے پھر بدبخت کو اتنی توفیق بھی نہیں ملتی کہ خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے، پھر نفس نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی بدبختی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں سب سے پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ما کان محمد، آیت کے الفاظ پر ما کان محمد ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوسرا نام حضور کا بیان فرمایا، جس میں حضور کا منصب رسالت بیان کرا، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول، دوسرا نام رسول، پہلا نام محمد، دوسرا نام رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتم النبیین، حضور علیہ السلام خاتم النبیین۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہ کوئی حدیث کی بات بھی نہیں ہے، نہ میری بات ہے، نہ مولانا شفیع الدین صاحب کی بات ہے،
آپ بتائیے دلیل بھی مل رہی ہے قرآن مجید کی آیت میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا؟ کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ تین شان کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شان شان محمدیت، دوسری شان شان رسالت جس کو رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے بیان کیا، تیسری شان شان خاتمیت کہ حضور کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک میں دنیا میں نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نبی آخری زمان ہے، تیسری شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہوئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب آپ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کی شروعات نبی کے لفظ سے شروع ہوئی، اور آپ کو بتاؤں میں نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ نبی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغام کو لا کر بندوں تک پہنچا دے، تو جانے یا نہ جانے اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں، ایسی بات نہیں۔ نبی کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ آپ ہزار دلائل ڈھونڈتے پھرے، بس زبان سے نبی کہتے ہیں، ان کا معنی ہی ان میں غیب کے جاننے والے کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے مصطفیٰ، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گواہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مثلا میں اس مسجد میں حاضر ہوا، چند لوگوں کو میں نے دیکھا اور باہر جا کر یہ کہوں کہ مسجد حبیبیہ گیا ہے، جلسہ ہوا، چند لوگوں کو میں نے جلسے میں بیٹھ کر جلسے میں قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہوئے دیکھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور جب اپنے کانوں سے بیٹھنے والوں کی باتوں کو سنوں گا تب گواہی دوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ سارے نبیوں کے سلسلے کے بعد دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ساری کائنات کے لیے میں نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے۔ جو پیدا ہوئے ان کو بھی آپ دیکھنے والے ہیں، جو آپ کے زمانے میں تھے ان پر بھی آپ کی نظر رحمت ہے، اور جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے سب کے اعمال کا بھی آپ جائزہ لینے والے ہیں، سب کو دیکھنے والے ہیں، اور سب پر آپ کو گواہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے گواہ بنا دیا۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کا کیسا مقام منصب ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ گواہ ہیں۔ آپ اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نظر مبارک یہاں پر متوجہ ہے، آپ کو حضور کی نظر عنایت دیکھ رہی ہے، اپنے غلاموں کے اعمال کا جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ خدا نے خود ارشاد فرما دیا ہے میرا محبوب تمہارے اعمال پر بھی گواہ ہے، تمہارے کاموں پر بھی گواہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا، پہلے تو نبی کا لفظ ارشاد فرمایا، نام نبی کہتا ہے غیب کی خبر دینے والے، دوسرا نام اور دوسرا لفظ، دوسری شان اور دوسری عظمت کو شاہد کے طور پر بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گواہ بنا دیا۔ نہ صرف گواہ، اب آپ بتائیے اگر یہ بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ایک بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پڑھ رہا ہے، تو آپ بتائیے کسی بھی بچے کو اس کی کامیابی یا کامیابی کی خوشخبری کب دی جائے؟ جب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے، نتیجے کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نتیجہ معلوم ہو جائے، اس کا رزلٹ
خوشخبری دیتے ہیں کہ بیٹا تم بہت زیادہ محنت کیے، امتحان دیے، نتیجہ سامنے آ گیا، لہٰذا تم کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، سب ارشاد فرمایا، کیا یہ عظمت بیان فرمایا، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب حساب و کتاب ساری امتوں کا ہوگا، آپ کی امت کے لوگوں اور امتیوں کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے جو جنت میں رہنے والے ہیں، ان کی جنت کی بشارت کی آپ سنانے والے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مبشر ہے، قیامت کے دن نام اعمال کھلنے والا ہے، قیامت کے روز لوگوں کو پتا چلے گا کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں یقیناً قیامت کے دن جب معاملہ سب کے سامنے ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، نام اعمال کھولے جائیں گے، لوگوں کو جب خبر معلوم ہوگی لیکن میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کو میں نے بھیج دیا، یہ سارے لوگوں کی خبر جنت میں جانے والے کون ہیں ان کے سلسلے میں پہلے سے ہی خبر رکھتا ہے، اور ان کو جنت میں جانے والے کو ہے جنت میں جانے کی بشارت کی سنانے والا احادیث کا جائزہ یہ پتا چلتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ اپنی مسجدوں میں خلفائے راشدین کے نام نکالیں، خلفائے راشدین کے نام نکالیں، خلفائے راشدین کے علاوہ اور بھی 10 صحابہ ہیں جن کے نام مسجد کی دیواروں پر چمکتے ہوئے سنہری حروف میں نظر آتے ہیں، ان کو اشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اشرۂ مبشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشرۂ مبشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے جنت میں جانے کی حضور نے ان کو خوشخبری پہلے ہی سنا دی۔ آپ بتائیے کب قیامت قائم ہونے والی ہے؟ ابھی تو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، قیامت قائم ہونے کے لیے ابھی کتنے ہزار سال باقی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد نام اعمال ہوئے گا، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا، اس کے بعد ان کو جنت میں جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا، لیکن تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہی اشرۂ مبشرہ کو زمانے والوں کو بتانا یہ تھا کہ لوگ کہیں میری طرف علم غیب نہ ہونے کی نسبت نہ کریں، لوگوں کو بتانا مقصد تھا کہ لوگوں میری طرف علم غیب کی نفی کرنے والوں کام کھول کر سن لو، میں وہ ہستی ہوں کہ دنیا میں رہ کر آؤ میں بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عمر جنتی ہے، علی جنتی ہے، اور اللہ رب العزت نے 10 لوگوں کے ناموں کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کئی ایسے لوگ، حضور نے فرمایا صحابہ کا اجماع ہوگا، حضور ارشاد فرماتے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں جاؤ فلاں شخص جا رہا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام خوشخبری سنانے والے مبشر کہا گیا، مبشر انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جس طریقے سے جنت میں جانے والوں کو حضور پہچانتے ہیں اسی طریقے سے دوزخ میں جانے والوں کو بھی جانتے ہیں، دوزخ میں جو جانے والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے وہ جانے والا کیا ہے حبیب جنتیوں کا خوشخبری سنانے والے ہیں، دوزخیوں کو ڈرانے والے ہیں، نذیر بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بتائیے کتنے نام ہیں؟ پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام رسول اللہ، تیسرا نام خاتم النبیین، پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا نبی، نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ پھر 5واں نام بتائیے، نبی کے بعد شاہد کہا گیا، شاہد کا مطلب گواہ، شاہد کے بعد کہا گیا مبشر، خوشخبری دینے والے، خوشخبری سنانے والے۔ پھر اس کے بعد 7ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نذیر، ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، مبشر ونذیرا۔ یہ 7واں نام گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 45۔ اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس تسلسل کو برقرار ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا
سراج قرآن مجید کی زبان میں اگر دیکھیں اس کا اگر لفظی معنی اگر دیکھیں ڈکشنری اٹھا کے تو اس کے معنی اصل میں چراغ کیا ہے؟ چراغ بتائیے اندھیرے میں اجالا دیتا ہے یا چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام اجالا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو چراغ قرار دیا. لیکن دوسرے مقام پر بھی سراج کا اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر فرمایا وہ سورج کے معنی میں. تو گویا آپ یہاں پر چراغ اگار دیں یا سورج اگار دیں. اب بتائیے سورج ہو یا چراغ، اس کے دو کام ہیں. آپ اگر چراغ کو دیکھیں، چراغ اندھیرے میں روشنی دیتا ہے. اگر کوئی چراغ کو اس کی عظمت کا انکار کرے کہ یہ کیا چیز ہے، اگر اس سے کھیلنے کے لیے جائے تو جلا دیتا ہے. چراغ جلا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے بتا دیا کہ لوگوں جب گمراہیاں پھیلیں گی میرے مصطفیٰ سے اجالا ملے گا، جو میرے مصطفیٰ کی عظمت سے کھیلے گا وہ جہنم کی آگ میں جل کر خاک ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا نبی سراج بھی ہے، میرا نبی منیر بھی ہے. سراج اس کا مطلب یہ ہے روشنی دینے والا، چراغ روشنی دینے والا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر تاکید کے طور پر ارشاد فرمایا میرا نبی صرف سراج نہیں ہے، منیر بھی ہے. جہاں اندھیرے ہو وہاں پر روشنی پھیلانا میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور ہمارے عالم نے کتنے نام بیان کیے؟ 10 نام. سورہ احزاب کے صرف 3 آیتیں میں نے آپ کو بھی سنائے ہیں. 3 آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں 3 نام اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں 7 نام، جملہ 10 نام. پھر اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے نبی کا لفظ کئی مرتبہ ذکر فرمایا، رسول کا لفظ سورہ احزاب کے اندر بھی کئی مرتبہ ذکر فرمایا. تو گویا حضور علیہ السلام کی شان کو پروردگار عالم اس طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں میرا نبی یا محمد بھی ہے، میرا نبی رسول اللہ بھی ہے، میرا نبی خاتم النبیین بھی ہے، میرا نبی غیب کی خبر دینے والا بھی ہے، میرا نبی شاہد بھی ہے، میرا نبی مبشر بھی ہے، میرا نبی نذیر بھی ہے، میرا نبی داعی بھی ہے، میرا نبی یاد رکھو اتنی شانوں کا حامل ہے، میرا نبی سراج بھی ہے، میرا نبی منیر بھی ہے. جب پروردگار عالم اتنی شانوں سے اپنے نبی کو مخاطب فرما رہا ہے، اپنے نبی کی اتنی شانیں بیان فرما رہا ہے، دوسری طرف کوئی بندہ ہو کر خدا اپنے نبی کی شان بیان کرے اور بندہ ہو کر نبی کی شان کو ہٹانے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ اللہ کو تکلیف دینے والا بھی ہے، رسول کو تکلیف دینے والا بھی ہے. اور جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں پروردگار عالم اس کے نتیجے کو بھی بیان فرماتا ہے. یہ 10 ناموں کا، 10 شانوں کا، 10 عظمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 آیت نمبر 56 اٹھا کر دیکھیں. آیت نمبر 56 یقیناً اہل سنت والجماعت کا ایک معمول حضور علیہ السلام کی محفل سے ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ادب اور احترام کے ساتھ احترام پر درود و سلام پڑھتے ہیں. درود و سلام کی دلیل کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 اٹھا کر دیکھیں. اتنی شانوں کو بیان کرنے کے بعد اسی سورہ احزاب میں پھر حضور کے منصب اور مقام کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی خدا بتا رہا ہے، نہ ہم حدیث کی طرف آئے، نہ فقہ کی طرف، نہ کسی اور شخص کی بات کی طرف۔ قرآن خود ہم کو ہر چیز، حضور کا ادب، حضور کا مقام، حضور کی عظمت اور حضور سے کیسے نسبت کو جوڑنا چاہیے، ہر چیز قرآن مجید کو سکھا رہا ہے، اللہ کا کلام سکھا رہا ہے۔ کہ آخری ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں درود و سلام کے ذریعے سے اپنے رشتے غلامی کو جوڑ کے اور مضبوط بنانے کا ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اب گستاخوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ جو لوگ عظمت کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے نسبت قائم ہوتی ہے، فیضان مصطفیٰ جاری ہو جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے نتیجے کو پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دیا، کرے گا نہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے ہیں، کام چھوڑ کر چلے کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دیا ہے، ان کو مظلوم بنا دیا ہے، نہ صرف ان پر لعنت کی گئی ہے، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی اللہ نے ان پر لعنت فرما دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عذاب کو تیار کر دیا۔ اللہ رب العزت جہاں عظمت مصطفیٰ کا ترانہ گانے والوں کی خوشخبری کو سنا رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، وہیں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہوگا، جو بے ادبی کرنے والا ہوگا حضور علیہ السلام کی شان میں، پروردگار عالم نے اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں بھی وہ لعنتی ہے، آخرت میں بھی وہ لعنتی ہے، نہ وہ ذکر مصطفیٰ اپنی زبان سے کر سکتا ہے، نہ کان سے سن سکتا ہے۔ یہ لعنت کا اثر ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا اثر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی حق، اللہ رب العزت نے بتایا سورہ احزاب میں حضور علیہ السلام کی شان پر دلالت کرنے والے کتنے ناموں کا ذکر فرمایا؟ 10 ناموں کا ذکر فرمایا۔ 10 نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان ناموں میں سے ایک نام کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث، ایسے محدث اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی احادیث کی خدمت کا ایسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا کہ ان کی خدمتوں کا اعتراف نہ صرف اہل سنت کرتے ہیں بلکہ اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی سب ان کے حدیث شریف کے فن میں، حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، سب مانتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے جذب القلوب، اس میں ذکر فرماتے ہیں، شاہد کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہے، حضور گواہ ہے، حضور ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جب کسی کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، مثلا ہمارے گھر میں خوشی کے بھی اوقات ہوتے ہیں، غم کے بھی اوقات ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کسی کے گھر میں خوشی ہو، حضور کی خوش ہوتی ہے، کسی کے گھر میں اگر پریشانی ہو تو حضور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، حضور علیہ السلام اپنی طرف سے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ آج بدبخت لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نعوذ باللہ کچھ کر نہیں سکتے، حضور کا مثال رکھ رہا ہے، کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں، لیکن وہ محدث شخصیت عرب و عجم جن کی ثقافت اور جن کے کمال پر متفق ہیں، جن کو مانتے ہیں، نہ صرف اہل سنت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، تبلیغی سب ان کے علم حدیث کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جذب القلوب، کتاب کا نام کیا ہے؟ جذب القلوب، اس میں لکھتے ہیں ایک مرد صالح، ایک نیک شخص جن کو ان کے زمانے میں 3000 درہم کا قرض چکا، بڑے پریشان، وہ قرض چکانا چاہتے، نیک اور صالح انسان، 3000 درہم کا قرض چکا، قرض چکانا چاہتے تھے، لیکن ایسی مجبوریاں ان کی تھی کہ اسباب پورا نہیں ہو رہے۔ جو قرض دینے والا شخص تھا قاضی کے پاس جاتا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے کہ یہ شخص 3000 درہم دینا ہے اور
3000 درہم کب دے گا پتا نہیں، وقت گزر چکا ہے، اس شخص سے مجھ کو پیسے میرے واپس نہیں مل رہے۔ قاضی اس مرد صالح کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کے تم 3000 درہم دینا ہو، قرض لیے تھے، تم کو 1 مہینے کی مہلت دی جاتی، 1 مہینے میں قرض ادا کر دینا ورنہ تم کو خیر میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نیک انسان ہے، شریف انسان ہے۔ اب وہ جاتے ہیں، اسباب نہیں ہیں، 3000 درہم کا خرچ معمولی رقم نہ تھی۔ گھر جانے کے بعد جب دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ حاصل ہونا مقصد نہیں ہوتا، دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس ان کو اسباب نظر نہیں آتے کہ کہیں سے مال آ جائے گا اور میرا قرضہ ادا ہو جائے گا، پریشان ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجو، تم کو یاد آ جاتا ہے۔ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، 26 دن گزر گئے، بس ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، درود شریف کثرت سے رات دن درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ 26ویں دن خدمت انوائی کرتی ہے، رات میں بستر پر آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب کی حالت میں تاجدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے غلام سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے جانبدار، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وقت کا وزیر جس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں تمہارے مقام کا، تمہارے علاقے کا جو وزیر ہے جس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، اس کے پاس جانا اور جا کر کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے قرضے کو تم میری طرف سے ادا کرو۔ یہ سنتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلنے کے بعد بڑی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً حضور علیہ السلام جب خواب میں تشریف لا کر کسی کو حکم دیتے ہیں تو حضور کا خواب میں تشریف لا کر حکم دینا حضور علیہ السلام کے ظاہر میں حکم دینے کی طرح نہ ماننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے ذہن میں خیال آتا ہے حضور نے تو ارشاد فرمایا اگر میں وزیر کے پاس جا کر اپنا دکھڑا سناؤں گا، وزیر مجھ سے دلیل طلب کرے گا کہ میں کیسے مانوں کہ حضور تمہارے سامنے تشریف لا کر تمہارا حق ادا کرنے کا حکم فرمائے، وہ شخص مرد صالح وہ شرم کے مارے کہ میں جاؤں، اور اگر وہ دلیل مانگے تو میرے پاس دلیل نہیں، خاموش بیٹھ جاتے۔ دوسرا دن حضور نے دوسرے دن کی جانے کا حکم فرمایا، نہیں گئے۔ دوسرے دن جب بستر پر درود کی کثرت کر کے پھر سو جاتے، دوسرے دن پھر قسمت لڑائی دیتی، چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص، میں نے تم سے کہا تھا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس کو میرا پیغام پہنچا دینا، تم نے آج میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ شخص کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر وہ مجھ سے دلیل مانگے تو میں دلیل کے طور پر کیا پیش کروں؟ حضور کا علم غیب دیکھیں، حضور کیسے شاہد ہیں، کیسی گواہی دینے والے ہیں، امت کے اعمال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے دلیل مانگے، جا کر کہنا کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں ایسا عمل کرتا ہے جو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اور اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ چھپا کر ایک عمل کرتا ہے، صبح میں نماز کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ اس کا معمول یہ ہے کہ جب تک کہ 5000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش نہیں کرتا، کسی سے بات کرنا کی گواہ نہیں کرتا، جا کر کہہ دینا مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تم جو عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ حضور نے دلیل کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی بن عیسیٰ، جو روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حضور نے اس نذرانے کو قبول کر لیا ہے، یا اس کے بدلے کو ادا کر۔ وہ شخص جاتے ہیں، علی بن عیسیٰ کو سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ وقت کا وزیر جب حضور علیہ السلام کے خواب کی بشارت کو سنتا ہے، کہتا ہے کہ حضور والا، اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہو چکا ہے،
مرد صالح 3000 درہم کیوں کے ادا کرنا تھا قاضی کے پاس آتے خرچ خواہ کیا جاتا ہے خرچ دینے والا شخص آنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نادار شخص جس کا ذریعہ معاش بھی کچھ نہ تھا کام دھندا کاروبار بھی کچھ نہ تھا یہ اتنی بڑی رقم 3000 درہم یہ کہاں سے اس طریقے سے لا کر یہاں پر سزا ادا کرنے کے لیے آ گیا وہ پوچھتے ہیں تو مرد صالح سارا واقعہ بیان کرتے ہیں سارا واقعہ بیان کرنا تھا قاضی کے دل میں ذلت طاری ہو جاتی ہے عاشقوں کا یہ مزاج ہوتا ہے جب ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو اپنے ساری چیزوں کو سارے مال و مال کو حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں وہ قاضی یہ اعلان کرتا ہے وہ قاضی عدالت کا جج ہے سارے لوگوں میں سارے مجمع میں اعلان کرتا ہے کہ یہ شان یہ عظمت اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھنے والی حضور علیہ السلام کی طرف سے بڑھنے والی خیرات صرف علی بن عیسیٰ کے نام کیوں ہو اے شخص یہ 3000 درہم جو سرخاب بنینا ہے یہ 3000 درہم رکھ لو 3000 درہم میں جج ہو کر میں فیصلہ کرنے والا ہوں میں تمہاری طرف سے تمہارا خرچ اعلان کرنے کے بعد جو خرچ دینے والا شخص ہے وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے شرمندہ ہو کے کہتا ہے کہ اے جج صاحب آپ کو 3000 درہم اس کے خرچ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کے خرچ کو معاف کر دوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جب غلامی کا تعلق جڑ جاتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جب نسبت غلامی کسی امتی کو نصیب ہو جاتا ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر گھڑی ہر لمحہ اس کے اعمال کو دیکھ لیتے ہیں جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا نبی شاہد ہے تمہارے اعمال کا جائزہ رکھتا ہے تم اپنے رشتے غلامی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میرے محبوب کی ذات سے میرے محبوب کی عظمتوں سے میرے محبوب کی صفات سے جوڑنے کی کوشش کرو پھر اس کے بعد میرے محبوب کی عطائیں امام بخاری نے کیا خوب کہا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ واللہ یعطی ما لا قاسم اللہ دینے والا ہے تقسیم کرنے والا مصطفیٰ کائنات کو تقسیم کرنے والے ہیں تو عزیزان کرام یقیناً آج لوگ دلائل مانگتے ہیں دلائل کی تو دور کی بات ہے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں حضور کی عظمتوں حضور کی رفعتوں حضور کی شانوں صفات کا آپ کو ایسے پتا چلے گا کہ دلیل مانگنے والا صحیح ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی عظمت کو بیان کر رہا ہے تو میں ان معاوضات کے ساتھ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ گفتگو ختم کرتے ہیں اللہ تبارک کی دعا کو کہ لا ہمارے قرآن مجید کے ذریعے جو تو نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے اس کی معرفت کو ہمیں نصیب فرما الہ تعالیٰ کے پروردگار اکبر اپنی حضور علیہ السلام کے جلووں میں کھوئے رہنے اور حضور کی بارگاہ سے اپنی غلامی کے رشتے کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما ایمان کے کریمے پر ہم کو قائم کرو اور ایمان کے کریمے پر حضور علیہ السلام کے اقتدار کے ساتھ